پہلا مسئلہ تو فضیلت و افضلیت کا. فضیلت کیا چیز ہے، افضلیت کسے کہتے ہیں، اور اس کا کیا حکم ہوتا ہے، اس کا اصول و قاعدہ کیا ہے. اور دوسرا محبت علی، حب علی رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، فضیلت و افضلیت، اور یہ دو الگ الگ باتیں ہوتی ہیں. ہم نے بہت سن رکھا ہوتا ہے یہ دونوں لفظوں کو، فضیلت کو، افضلیت، فضیلت، یہ اکثر کتابوں میں، سماعت میں اکثر ہمارے آتی ہیں. تو اس میں کیا فرق ہے اور اس کا اصول کیا ہے؟ فضیلت، افضلیت، اول تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ کسی دینی اور روحانی تعلق کے حوالے سے بولے جاتے ہیں. دنیاوی جو کمال ہوتے ہیں، خوبی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ لفظ ہی بولے جاتے ہیں عام طور پر. تو یہ اس کا دائرہ جو ہے وہ دین ہے، دینی اور روحانی نسبت ہے. اس لیے ہم اپنے تمام مذہبی شخصیات کے لیے، تو بزرگوں کے لیے فضیلت اور افضلیت کے یہ الفاظ بولتے ہیں. تو فضیلت جو ہے، اب فرق کیا ہے دونوں میں؟ فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی ذاتی خوبی، اس کا ذاتی کمال. جو بزرگ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ان کی خوبیاں ہیں، علمی، عملی، روحانی، تقویٰ، طہارت کی چیزیں وغیرہ وغیرہ، ان کی قربانیاں، ان کی خدمات، یہ سب فضائل ہیں. تو یہ ان کی ذاتی خوبیاں، اور ہر بزرگ جو ہے، جس کو بزرگ کہا جاتا ہے، اس میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، ان میں فضیلت نہیں ہے، فضائل نہیں ہے، تو وہ بزرگ کا کیوں؟ موجودہ دور میں بہت سے لوگ ایسے بزرگ مل جائیں گے آپ کو جن کے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آتی، فضیلت کی کوئی بات نظر نہیں آتی، مگر وہ بزرگ ہیں. چلیے خیر، اب دنیا مان رہی ہے تو مانتی رہے. لیکن پہلے بہرحال یہ سلسلہ تھا. ہم جن کو تاریخ میں دیکھتے ہیں، جن کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے، اور آج دنیا میں کے لیے وہ ایک روشن مینار ہیں، ان کے بڑے فضائل ہیں، بڑے کمالات ہیں. تو یہ فضیلت تمام بزرگوں میں موجود ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بزرگ نہیں. اچھا، دوسری چیز افضلیت ہے. افضلیت جو ہے وہ اس سے اوپر کا گریڈ ہے، اس سے اوپر کا درجہ ہے. وہ صرف اپنی ذات میں فضیلت پانا نہیں ہے. افضلیت صرف اپنی ذات میں فضیلت پانا نہیں ہے، بلکہ ایسی فضیلت جو دوسرے کے اوپر غالب آ جائے. افضلیت کہتے ہیں اس فضیلت کو جو دوسرے پہ غالب آ جائے، جس کی بنیاد پر آپ کو دوسرے سے افضل قرار دیا جائے، دوسرے سے بہتر. یعنی افضلیت میں درجہ بندی ہوتی ہے، فضیلت میں درجہ بندی نہیں ہوتی، افضلیت میں درجہ بندی ہوتی ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اس طرح. تو یہ گریڈز یہ ہوتے ہیں، یہ ان کو افضلیت کہتے ہیں، گریڈز کو. جیسے ہمارے یہاں بھی سرکاری گریڈز ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے روحانی گریڈز، یہ افضلیت. تو اب بہت سے لوگوں پر افضلیت بھی حاصل ہوتی ہے، فضیلت کے ساتھ ساتھ پھر افضلیت حاصل ہو جاتی ہے. یہ سب میں ہے، انبیاء کرام میں بھی ہے، صحابہ کرام میں بھی، تابعین کرام میں. آپ نے ایک بات سنی ہوگی بہت سے لوگوں سے، یہ اکثر ان پڑھ قسم کے لوگ، یعنی دینی لحاظ سے بالکل ان پڑھ اور نہ سمجھ لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جی ہم کسی کو کسی سے افضل نہیں کہتے، سب برابر ہیں. یہ جملہ بہت ایک ضرب المثل بنا ہوا ہے، اور لوگ اکثر ایسے ہی منہ سے نکال دیتے ہیں، جی سب برابر ہیں، سب اللہ کے نیک بندے، سب اچھے ہیں، سب برابر ہیں. انبیاء کرام میں سب برابر ہیں، اور اولیاء کرام میں سب برابر ہیں، صحابہ کرام میں سب برابر ہیں. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، غلط ہے، یہ جہالت ہے. یہ دو چیزیں ہیں، فضیلت تو آپ نے مان لی، افضلیت نہیں مانی آپ نے. حالانکہ افضلیت بھی ہے، اللہ نے یہ رکھی ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ نے خود ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. یہ ہے. اور سب سے افضل ذات کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ختم المرسلین، آقائے دو جہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس کے بعد پھر اور انبیاء کرام جو آپ کے بعد آتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر وہ سب سے افضل ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام، وہ سب سے افضل. اس طرح
یہ ہے افضلیت کا معاملہ. تو لہذا افضلیت بھی ماننی ہوگی. ایسے ہی صحابہ کرام کے اندر بھی افضلیت کا سلسلہ ہے. جیسے سب سے افضل ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ترتیب یہاں پر بھی موجود ہے. تو اب یہ بات یہ کلیئر ہو گئی نا، فضیلت اور افضلیت یہ دونوں چیزیں مسلمہ چیزیں ہیں. ان دونوں کو ماننا چاہیے، ماننا پڑے گا، ورنہ آدمی گمراہ ہو جائے گا اور پورا صراط مستقیم پر نہیں رہے گا. دوسری بات اس کے بارے میں اصول یہ ہے، یعنی یہ ثابت کیسے ہوگا کہ کوئی کسی سے افضل ہے؟ اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس کی بنیاد کس پر ہونی چاہیے؟ فضیلت کے لیے تو یہ کافی ہے کہ کوئی بھی چیز ثابت ہو گئی کسی بھی ذریعے سے، وہ ذریعہ خواہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو. فضیلت جو ہے ضعیف ذریعے سے بھی ثابت ہو جاتی ہے. ضعیف سے میری مراد ضعیف حدیث، یاد رکھیے گا. فضیلت کسی کی ثابت کرنے کے لیے ضعیف حدیث بھی کافی ہے. صحیح حدیث اگر ہے تو بہت اچھی بات، لیکن اگر صحیح نہ بھی ہو اور ضعیف حدیث بھی کسی کی فضیلت پر دلالت کر رہی ہو تو اس سے اس کی فضیلت ثابت ہو جائے گی. فضیلت، افضلیت نہیں. جیسے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث قبول کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہم بہت سے اعمال جن کو مانتے ہیں، ان کو ہم اپناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں ثواب کمانے کے لیے، اس کے پیچھے ضعیف حدیث ہوتی ہے. جیسے صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، ایک عمل ہے، دنیا میں ہوتا ہے اور صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اس کی فضیلت آئی ہے مگر حدیث ضعیف ہے. اب چونکہ فضیلت آئی ہے نا صرف، اس لیے حدیث ضعیف چلے گی، افضلیت ثابت نہیں ہوگی. یعنی اس کو دوسری کی چیز سے افضل نہیں کہیں گے. ہاں یہ نہیں ہوگا، افضل نہیں کہیں گے، اس کو وہیں رکھیں گے اس کی اپنی ذات میں اور اس پہ عمل کر لے. اسی طریقے سے جیسے انگوٹھے چومنے کے بارے میں جو حدیث ہے، اس میں بھی ٹھیک ہے، چلو حدیث ہے مگر ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے. مگر چونکہ ایک فضیلت آئی ہے، افضلیت کی بات نہیں ہو رہی، فضیلت کی بات ہو رہی، تو ایک فضیلت بیان ہوئی ہے اس کی، لہذا وہ ہم مانتے ہیں اور اس پر بھی عمل ہوتا ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اب بعض لوگ یہاں بڑی جہالت سے کام لیتے ہیں اور فضیلت کے باب میں بھی ضعیف حدیث کو وہ جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ فضیلت کے باب میں، فضیلت عمل میں یا فضیلت شخص میں ضعیف حدیث کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. علماء دین نے اس پر اتفاق کیا ہوا ہے. وہ فضیلت اور افضلیت کا فرق نہیں کرتے اور وہاں پر وہ ضعیف حدیث کو جھٹلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ضعیف حدیث ہے، اس میں حالانکہ کوئی حرج نہیں ہے. آپ فضیلت میں ضعیف حدیث لے لیں. صحابہ کرام کے فضائل میں اور انبیاء کرام کے فضائل میں صحیح احادیث بھی موجود ہیں اور ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں اور کتابیں بھری پڑی ہیں اور سیاہ ستہ میں بھی موجود ہیں ایسی حدیثیں، صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، اور دنیا ان کو پڑھتی پڑھاتی آ رہی ہے اور ان کو مانتی ہوئی آ رہی ہے. اس لیے کہ وہ صرف فضائل میں آئی ہیں. تو فضائل میں اگر ہیں اور فضیلت کی حد تک ہم لے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہم وہ لے لیتے ہیں. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی صحیح حدیثیں بھی ہیں، اہل بیت اطہار کے حوالے سے بھی صحیح حدیثیں موجود ہیں مگر ضعیف حدیثیں بھی ہیں. بلکہ آپ کے حوالے سے بہت زیادہ ذخیرہ ہوا احادیث کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہے صحابہ کرام کے درمیان کہ آپ کے حوالے سے بہت زیادہ احادیث جمع ہوئیں اور بڑی بڑی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں لکھی گئیں، بہت میٹر، بہت مواد جمع کیا گیا. صحیح احادیث بھی ہیں اور بہت سی ضعیف احادیث بھی سب جمع کر لی گئی اور اس کے لیے خاص اہتمام کیا گیا. دوسرے اصحاب کے بارے میں حالانکہ جو آپ سے افضل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ، ان کے حوالے سے اتنی احادیث جمع نہیں ہوئی ہیں. قابل غور بات ہے جتنی کہ آپ کے بارے میں جمع ہوں. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ کہ آپ آخر میں آئے ہیں. چاروں خلفاء میں آپ آخری ہیں. اس دور تک، وہاں تک پہنچتے پہنچتے کچھ معاملات بگڑ گئے تھے. جیسے عوام میں کچھ اختلافات ہو گئے تھے، کچھ لوگ پیدا ہو گئے تھے، کچھ دشمن پیدا ہو گئے تھے، مخالف سازشی لوگ، جن میں آپ جانتے ہیں خارجی، ناسبی، اس طرح کے لوگ یہ پیدا ہو گئے تھے. یہ دشمن بن گئے تھے کن کے؟ اہل بیت اطہار کے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے. یہ دشمن بن گئے تھے
اور انہوں نے پھر آخر میں جا کے آپ کو شہید بھی کر دیا تھا. اتنی دشمنی بڑھ گئی تھی, آپ کو ان کے خلاف آپریشن بھی کرنا پڑا. آپ جانتے ہیں, پہلے بھی بیان کر چکا ہوں میں, باقاعدہ کارروائی کی, آپریشن کیا, ان کو مارا, لیکن پھر کچھ بچ گئے. بہت خطرناک لوگ تھے, اور ان کی دشمنی کا عالم یہ تھا, کھلے عام کافر کہتے تھے, کھلے عام مسلمانوں کو کافر, مشرک, کافر, مشرک, کافر, مشرک. صحابہ کرام کو یہ کفر و شرک کے فتوے اس زمانے سے لگ رہے ہیں, اس زمانے سے. ہم پر اگر آج لگ رہے ہیں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑے بزرگوں پہ لگائے لوگوں نے. جب دماغ آدمی کا خراب ہو جائے اور جب انسان بھٹک جائے, بہک جائے, تو پھر وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اور وہ لوگ لگانے والے بھی وہ لوگ تھے جن کے ایک ہاتھ میں قرآن, دوسرے ہاتھ میں تلوار, الجہاد الجہاد, اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, ہر وقت قرآن پڑھ رہے ہیں. بتا دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن بہت پڑھیں گے مگر میری امت کو مشرک کہیں گے, اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے. تو وہ پیدا ہوئے. تو اس ماحول میں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. اب آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, سیاسی مخالفت ہو رہی ہے, مذہبی بنیاد پہ مخالفت ہو رہی ہے, فتوے لگ رہے ہیں, باقاعدہ تحریک چل رہی ہے, آپ کے فضائل کو دبایا جا رہا ہے, آپ کی شخصیت کو مسخ کیا جا رہا ہے, آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہونے لگا, آپ کے خلاف بدگوئیاں ہونے لگے. یہ سب کچھ جب ہونے لگا تو پھر امت اٹھی, علماء اٹھے, اہل حق اٹھے. انہوں نے کہا نہیں, ہم مولا علی کی شان کو دبنے نہیں دیں گے. جیسے اور اصحاب ہمارے سب بزرگ ہیں, ایسے ہی مولا علی بھی ہمارے بزرگ ہیں. آپ کی بھی شان بڑی شان ہے, اور آپ کی بھی بڑی خصوصیات ہیں. آپ بھی امت کے امام ہیں اور خلیفہ راشد ہیں, اور آپ ہمارے ایمانوں کی جان ہیں. اللہ کے رسول نے جس کے لیے یہ فرمایا ہو کہ اے علی تجھ سے نہیں محبت کرے گا مگر مومن, اور تجھ سے نہیں بغض رکھے گا مگر منافق, تو کیسے ہو سکتا تھا کہ امت, یہ اہل حق, آپ کے غلام, آپ کے فدایان آپ کو ان خارجیوں کے حوالے کر دیتے. تو ہر سطح پہ مقابلہ کیا. حضرت علی کی تلوار کا ساتھ بھی دیا, اور اپنے قلموں کو بھی آپ کے لیے وقف کیا. آپ کے لیے تلوار بھی چلائی اور قلم بھی اٹھائے. تو اہل قلم نکلے, اور انہوں نے پھر احادیث خوب جمع کی, آپ کے فضائل خوب اکٹھے کیے. دوستو, امت کا طریقہ یہ ہے کہ جس دور میں گمراہی جس نوعیت کی ہو, اس کو اسی نوعیت سے کاؤنٹر کرنا چاہیے, اسی انداز سے. جس چیز کی ضرورت ہو وہی چیز لوگوں کو پیش کرنی چاہیے. اب گمراہی آ رہی تھی حضرت علی کی مخالفت میں, اور آپ کی شخصیت کو مسخ کرتی ہوئی اور آپ کے خلاف اٹھتی ہوئی آ رہی تھی, تو اب ضرورت تھی آپ کے فضائل کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی, آپ کی شان کا زیادہ سے زیادہ اظہار کرنے کی. لہذا امت نے قلم اٹھایا اور خوب کتابیں لکھی. یہی وجہ ہے کہ آپ کی شان میں بہت ساری حدیثیں جمع ہوئی ہیں نسبتاً, اور صحابہ کے مقابلے میں آپ کے فضائل میں بہت کچھ میٹر اکٹھا ہوا ہے. اب صحیح حدیث تو جمع ہوئی بھی تھی, وہ تو موجود ہی تھی, ان کو بھی بار بار ریوائز کیا گیا. اس کے علاوہ ضعیف سے ضعیف بات بھی کہیں پائی جاتی تھی, وہ بھی لا کے جمع کی, وہ بھی سنائی لوگوں کو, اور بتایا کہ جس علی کے تم دشمن ہوئے ہو وہ علی یہ ہیں, ان کا مقام یہ ہے, یہ اہل بیت ہیں, یہ علی ہیں. یہ فرض ادا کیا امت. اس وجہ سے آپ کے بارے میں میٹر بہت زیادہ ہو گیا. اچھا, اب یہ جب ہو گیا, بعد والوں کو جب یہ چیز ملی, تو بعد میں کچھ نادانوں نے اس سے دھوکہ کھانا شروع کر دیا. اب علم پورا ہونا چاہیے نا, تبھی آدمی کو عقل آتی ہے اور سمجھ آتی ہے. اب ناقص علم کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. اب بعد میں لوگوں نے پھر ون سائیڈڈ ہو کے دیکھا, ارے جناب حضرت علی کی اتنی شان, حضرت علی کے اتنے فضائل, حضرت علی پہ اتنی احادیث, حضرت علی کے اتنے مقامات اور اتنی کتابیں, اتنا میٹر, اور دوسروں کے لیے تو اس کا عشر عشیر بھی نظر نہیں آ رہا. تو لوگوں نے کیا کیا, نادانوں نے فیصلہ کر لیا حضرت علی سب سے افضل ہے. یہ مسئلہ آ گیا فضیلت و افضلیت کا. وہ فضیلت کی احادیث تھی, ان کو افضلیت پہ لے جا کے منتج کر دیا, اور اس سے نتیجہ ہی نکالا چونکہ آپ کے بارے میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہے لہذا آپ سب سے افضل ہیں. اب یہ مسئلہ تفضیل کا آ گیا, ایک گروہ تفضیلی ہو گیا اس بنیاد پر. تفضیلی جانتے ہیں, تفضیلی ان کو کہتے ہیں جو حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل مانتے ہیں, حضرت شیخین کریمین سے بھی افضل مانتے ہیں. تو وہ پیدا ہو گئے اور انہوں نے یہی دلیلیں دی. تو فرق نہیں کیا انہوں نے فضیلت میں اور افضلیت میں. یہ فضیلت تھی,
یہ فضائل ہیں. افضلیت ثابت کرنے کے لیے کچھ اور دیکھنا پڑے گا، جو اصول ہے طے شدہ اس پہ جانا پڑے گا. افضلیت کب ثابت ہوگی؟ افضلیت ثابت ہوگی صحیح احادیث سے. افضلیت ضعیف حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتی. افضلیت کے لیے صحیح حدیثیں چاہیے، قطعی دلیل چاہیے. سب سے پہلے قرآن افضلیت کے لیے، سب سے پہلے قرآن سب سے زیادہ قطعی ہے. جب اب یہ دیکھیں گے، کمپیئر کریں گے، ایک کو دوسرے کے مقابلے میں رکھیں گے اور گریڈز بنائیں گے، تو ہم اس کے لیے سب سے پہلے قرآن دیکھیں گے. قرآن میں اگر ایک جگہ بھی کسی کا ایسا ذکر آ گیا کہ جس نے اس شخصیت کو اٹھا کے نمبر 1 کر دیا ہے، تو بس اب وہ نمبر 1 ہے. جی ہاں، اگر ایک جگہ بھی کسی کا ذکر اس شان سے آ گیا، اس انداز سے آ گیا، تو میں بس اشارتاً بات کروں کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے. اب قرآن جب اٹھا کے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر اس انداز سے آ گیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ 2 میں کا دوسرا. اب یہ ایک ایسا لفظ ہے، ثانی اثنین، 2 کا دوسرا، حضور پہلے اور ابوبکر دوسرے. طے کر دیا قرآن نے کہ پہلے یہ ہیں، دوسرے ابوبکر ہیں. بس یہ ایک ہی بات کافی ہے اگر دیکھا جائے تو. اور پھر قرآن نے ان کی صحابیت کا ایسا ذکر کر دیا، یعنی ان کو قرآن نے اپنے الفاظ میں صاحب کہہ دیا. کسی کے لیے قرآن نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا. صاحب کا لفظ، صحابی کا لفظ قرآن نے واضح طور پہ کسی کے لیے نہیں بولا سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے. یہ دوسری بات. اسی لیے علماء نے کہا کہ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صاحب کہہ دیا قرآن نے واضح لفظوں میں، لہذا آپ کی صحابیت قرآن سے منسوس ہو گئی. اب یہ قرآن بن گئی، آپ کی صحابیت قرآن بن گئی. تو جس نے آپ کی صحابیت کا انکار کیا وہ قرآن کا منکر ٹھہرے گا خود بخود. یہ بات یہاں تک پہنچی تو یہ قطعی ہو گئی نا ایک چیز. اب اس کے مقابلے میں چاہے دیگر باتیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں، وہ ضعیف ہیں، یہ اس سے درجے میں کم ہیں، تو وہ اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. اس لیے اب تفضیل جو ہوگی، یعنی افضلیت کا مسئلہ اس طور پہ چلے گا. پھر احادیث میں آ جائیں تو وہاں بھی پھر اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی، ایسی ورڈنگ مل جائے گی، ایسے الفاظ مل جائیں گے، اور صحیح حدیث سے مل جائیں گے، قطعی دلیلوں سے مل جائیں گے کہ پھر یہ درجے خود بخود ثابت ہوتے چلے جائیں گے. تو امت جو اتنی بڑی امت ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور یہ سب پہلے سے طے کیا، صحابہ کرام کے دور سے چلایا، تو کیا یہ سب جاہل؟ ان کو نہیں سمجھ آیا کہ بھئی حضرت علی کے اتنے فضائل ہیں تو ہم جو ہیں ان خلفائے ثلاثہ کو خامخواہ افضل کہہ رہے ہیں، حضرت علی کو نظر انداز کر دیا؟ نہیں، امت جاہل نہیں ہے، یہ بات کے لوگوں کی جہالت ہے، یہ ان کی کم علمی ہے. وہ نہیں سمجھے ان اصولوں کو، فضیلت کیا ہوتی ہے، افضلیت کیا ہوتی ہے. تو ایک چیز فضیلت ہے، بے شک اسے مانیں گے، خصوصیت ہوگی تو بھی مانیں گے، لیکن افضلیت کے لیے ہمیں اس اصول سے گزرنا پڑے گا کہ افضلیت اس وقت ثابت ہوگی جب اس کے پیچھے کوئی قطعی اور اس سے زیادہ زوردار دلیل ہو. جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو یاد فرمایا قرآن کے الفاظ میں، اور ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے وہ کیا ہیں معلوم؟ وَقَدِ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. یہ صرف حضرت ابراہیم کے لیے کہا گیا، کسی اور کے لیے نہیں آیا. ہم ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا، اللہ اسی لیے خلیل اللہ کہلاتے. بے شک آپ کی بڑی خصوصیت ہے. اور 2-4 خصوصیات دیکھیے، اللہ نے ان کو اپنے گھر کا معمار بنایا، اپنا گھر کعبۃ اللہ ان کے ہاتھوں سے بنوایا. اور دیکھیے ان کو ہزاروں انبیاء کا جد اعلیٰ بنایا، ہزاروں انبیاء کا. بہت بڑی بات ہے، ہزاروں نبی ان کی اولاد میں ہوئے، بنی اسرائیل کے 4000 پیغمبر. اور پھر ایک بہت بڑا شرف یہ کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جد اعلیٰ بنایا. وہ حضور کے بھی والد ہیں، حضور کے بھی جد اعلیٰ ہیں، ان کو ان سب کا جد اعلیٰ بنایا. ان تمام باتوں کے باوجود یہ سب فضائل ہیں، یہ سب فضائل. اور ان فضائل کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گریڈ اور ان کا درجہ سارے نبیوں سے بڑھتا چلا گیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بڑھے گا، حضور سے نہیں بڑھے گا. کیونکہ حضور کا معاملہ یہ ہے کہ اب حضور کی جو شان ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہیں زیادہ ہمیں قرآن کے الفاظ میں ملتی ہے. حضرت ابراہیم کے مقابلے میں حضور کی شان کہیں زیادہ ملتی ہے. حضور کے لیے جو الفاظ ہیں، حضور کی جو شان ہے اور حضور کے جو فضائل ہیں وہ حضرت ابراہیم سے زیادہ ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی خصوصیات نے اور انبیاء سے بلند کیا، مگر حضور کے مقابلے میں آپ افضل نہیں ہیں.
حضور ان سے افضل ہیں. تو یہ خصوصیات ہوتی ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بے شک ان کے فضائل نے، ان کی خصوصیات نے، ان کی انفرادی خوبیوں، کمالات و خدمات نے ان کو بہت آگے بڑھایا، بہت آگے بڑھایا. ہمارا سب کچھ ان پہ قربان، ان کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کے ذرے پہ قربان. کیا بات ہے اس ہستی کی. پوری امت بھی قربان ہو جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس ذات کا کیا حق ادا کریں گے ہم جو نبی کی آغوش میں، ان کے گھرانے میں تربیت پاتا ہو. کیا بات ہے مولا علی کی. بچپن میں 10 سال کی عمر میں اس کی کیا بات ہے، جس نے بچپن میں سارے بنی ہاشم کے بیچ میں بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں ابو طالب کے گھر میں، اور ایک بچہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. ان کی سمجھداری کے کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. اس عمر میں انہوں نے یہ بات پہچان لی. اور سگا چچا ابو لہب، وہ بھی بنی ہاشم کا ایک معزز فرد سمجھا جاتا تھا، اس کو آخری وقت تک سمجھ نہیں آئی. مگر دیکھیں اسی گھرانے کے چشم و چراغ مولا علی 10 سال کی عمر میں. حضور بڑے خوش ہوئے. اس وقت بنی ہاشم نے بڑا مایوس کیا تھا آپ کو، لوگ ایمان نہیں لائے تھے اور مذاق اڑا دیا تھا. مگر حضرت علی نے کھڑے ہو کے کہا، اللہ کی شان دیکھے، ایک چھوٹے بچے سے یہ بات کہلوائی اور دنیا اس وقت تو نہیں سمجھ سکی، ہنس کے ٹال دیا. قریشیوں نے، ہاشمیوں نے ہنس کے ٹال دیا. مگر بعد میں دنیا نے دیکھا یہ علی پھر پوری دنیا کا مولا بن گیا. یہی وہ علی تھا، یہی بچہ پھر ساری دنیا کا مولا بن گیا. حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی جن مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. حضرت عمر جیسی ہستی، ان کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. ان کی اپنی افضلیت اپنی جگہ. مگر وہ یہ بات سننے کے بعد حضرت علی سے ملتے تو کہتے علی سبحان اللہ کیا بات ہے، تمہیں مبارک ہو، تم صبح اس طرح کرتے ہو اور شام اس طرح کرتے ہو کہ ہر مومن کے مولا بنے ہوئے ہوتے ہو، ہمارے مولا بنے ہوئے ہوتے ہو. اللہ کو یہ دیکھیے اعتراف، یہ چیزیں ان کی کیا بات ہے. اور پھر اس کے بعد نسبی تعلق تو تھا ہی، خاندانی تعلق اس بارگاہ کے ساتھ، اور پھر یہ تعلق بڑھا یہاں تک کہ آپ کو دامادی کا شرف حاصل ہوا. اور دامادی بھی اس بیٹی کی نسبت سے حاصل ہوئی جو آپ کی لخت جگر، رسول پاک کی نور نظر، جو حضور کے جسم کا، بدن کا ٹکڑا، جس کو حضور نے اپنا ٹکڑا قرار دیا، اور جس کی محبت کو رسول نے اپنی محبت فرمایا ہے، وہ اس بیٹی کو آپ کے نکاح میں دے دیا. اور پھر اس کے بعد حضرت علی کے ذریعے نسل پاک چلی. آپ اس نسل پاک کے سرخیل بنے، آپ کو شرف حاصل ہوا، آپ بنیادی کڑی بنے. آپ کے ذریعے سے پھر یہ نسل بیٹی کے واسطے سے ہوتی ہوئی پھر یہ نسل چلی. قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک کے حفاظت کی کڑی حضرت علی ہیں. نسل مبارک جو آج چلی ہے وہ حضرت علی، ان کے سب کے جد اعلیٰ، سارے سادات کے، اور حسنین کریمین جنت کے شہزادوں کے والد گرامی، یہ نسبت ہے ان کی. اور پھر اس کے بعد آپ کے وہ کارنامے، بہادری، شجاعت، علمی خدمات، دینی خدمات، خلافت کے دوران خدمات، اس سے پہلے تمام غزوات میں شرکت، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بار بار ایوارڈ حاصل کرنا، بار بار اعزاز پانا. کہ جب مواخات ہو رہی تھی تو وہاں پر سب بھائی بھائی بنائے گئے، حضرت علی رہ گئے. علی یہ دیکھ کر حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ میرا کوئی بھائی نہیں بچا، اور سب کے بھائی ہیں، آج سب کو بھائی بنائے گئے سب کے. تو حضور کی خدمت میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے میرا کوئی بھائی نہیں بنایا، میں تو اکیلا رہ گیا. فرمایا علی تم میرے بھائی ہو نا، جس کو حضور نے اپنا بھائی کہہ دیا ہو. سبحان اللہ. علی تم میرے بھائی ہو. غزوہ تبوک کے موقع پر حضور سب کو لے گئے، علی کو چھوڑ دیا، کہا علی تم مدینے میں رہنا اور یہاں کے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے. یہاں جو لوگ پیچھے رہ جائیں گے، عورتیں اور بچے. تو منافقوں کو موقع مل گیا، انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، مذاق اڑانا شروع کر دیا. علی تمہاری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تمہیں تو بچوں کا اور عورتوں کا نگران بنایا گیا اور باقی جو ہے لوگ چلے گئے، تو تمہاری کوئی اہمیت. حضرت علی کو رونا آیا کہ یہ میرا کیا حال ہو گیا کہ آج یہ دشمن میں مجھ پہ تانے کر رہے ہیں. تو حضور کی خدمت میں آئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. یا رسول اللہ آپ نے مجھے بچوں اور عورتوں پہ نگراں بنا دیا اور آپ کے ساتھ یہ سب حضرات جا رہے ہیں، میں یہاں اکیلا رہ گیا. حضور نے فرمایا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم آج میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی آج تم میرے لیے ایسے ہو، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنی قوم کے لیے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے، ایسے آج میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تمہاری نسبت دیکھو. الا انہ لا نبی بعدی، مگر کسی کو غلط فہمی نہ ہو، وہ نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے،
کوئی ان کو نبی نہ بنا لے تو میرے بعد کوئی نبی، یہ دروازہ بند ہو چکا. تو یہ پھر حضرت علی خوش ہو گئے. تو اس طرح کے بڑے مواقع ہیں، بہت سے مواقع ہیں، یہ ان کی خصوصیات ہیں. مگر دوستو یہ ساری خصوصیات، یہ سارے فضائل یہ آپ کو بے شک پوری دنیا سے اوپر لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت سے، تمام صحابہ سے اوپر لے جاتے ہیں. مگر خلفائے ثلاثہ آپ سے افضل ہیں. خلفائے ثلاثہ، حضرت ابوبکر صدیق کی اپنی شان ہے، حضرت عمر فاروق کا اپنا مقام ہے، حضرت عثمان غنی کا اپنا. بس اس فرق کو ملحوظ رکھیں. یہ فضیلت و افضلیت کا مسئلہ ہے. اس میں یہ جو علماء حق نے فیصلہ کیا ہے یہ دلائل کی بنیاد پہ کیا ہے. ہمیں دلائل ہی کی وجہ سے بات کہنی پڑتی ہے، ورنہ آدمی جذباتی ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگتا ہے. جذباتیت کا دخل نہیں ہونا چاہیے. اب آئیے دوسری بات، مولا علی کی محبت. جذباتیت کی بات آ گئی.